پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبدالشکور صاحب، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے خطیب گزرے ہیں. ان کی کتاب بھی خطبات دین پوری کے نام سے، دین پور کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ اپنا خود کا واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع پر وہ کسی جلسے میں تقریر کر کے واپس آ رہے تھے تو انہیں ایک شخص ملا چارپائی پہ لیٹا ہوا. تو اس نے کہا مولانا ادھر آئیں، مولانا ادھر آئیں، مجھے دیکھیں. اس کے پیر مطلب سڑے پڑے تھے، پیر گل رہے تھے اس کے، اور اس نے چادر ڈھک رہی تھی. اس نے پیر اٹھائے اور دکھایا کہ میرے پیر دیکھیں، یہ میرے پیر گل گئے ہیں، گل گل کے ڈاکٹر نے کاٹتا جا رہا ہے لیکن میرا پورا جسم گلتا جا رہا ہے، سڑتا جا رہا ہے. اور آپ مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگوں کو بتائیں. میں وہ بدنصیب انسان ہوں اور وہ مطلب محروم انسان ہوں کہ جس نے اپنی ماں کو مارا ہے، اس وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے. پھر اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا. واقعہ یہ تھا کہ میری ماں، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. میری ماں نے شادی نہیں کری، مجھے پالا پوسا، میری تربیت کری اور مجھ کو پالا، مجھ کو بڑا کیا. لیکن میں بگڑ گیا اور میں فلمیں دیکھنے جانے لگا اور مطلب دنیا داری میں پڑ گیا. تو ایک دن کیا ہوا، میں فلم دیکھ کر رات کے 12 بجے آیا اور میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی. اور انتظار جب میں آیا تو ماں بہت غصہ ہوئی. ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا کہ بتا، مطلب تیری خاطر میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، میں نے شادی نہیں کری اور آج تیری حرکت یہ ہے کہ تو دن بھر غائب رہتا ہے اور تو فلمیں دیکھتا ہے اور یہ کرتا ہے. ماں نے برا بھلا کہا تو اس نے اٹھا کر ماں کے جوتا مار دیا. اس نے اٹھا کر ماں کے جوتا مار دیا اور بس ماں پر یہ اس کا جوتا مارنا، ہاتھ اٹھانا قیامت گزر گیا. ماں بے انتہا زارو قطار رونے لگی، زارو قطار رونے لگی. اور اس کا دل کیا چھلنی چھلنی ہو گیا کہ جس نے اپنی جوانی قربان کر دی، اولاد کے خاطر شادی نہیں کری، اس کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا. پر رات میں روتے روتے، اور اس کی زبان سے بددعا کے کلمات نکلے، روتے روتے مر گئی. وہ صبح تک اس کا انتقال ہو گیا. اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے کہ جس اولاد کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اس نے آج میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی، صبح تک اس کا انتقال ہو گیا. تو جب صبح کو اس کا انتقال ہو گیا، میں نے دیکھا رہے میری ماں مر گئی، مجھے بڑا افسوس ہوا. اس کے اگلے دن ہی میرے پیر میں درد ہوا، اچانک میرے پیر میں درد ہوا. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو 2 دن کے بعد ہی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پیر میں سیپٹک پھیل رہا ہے، مواد آپ کے پیر میں بن رہا ہے، آپ کے پیر کو ہمیں کاٹنا پڑے گا، نہیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے. پھر تھوڑا سا پیر ڈاکٹر نے کاٹ دیا. اس کے بعد پھر آگے مطلب پھر کچھ دن کا پھر مطلب اور درد ہوا. پھر میں نے ڈاکٹر کو دیا، اس نے کہا اب سیپٹک کیا آگے تک پھیل گیا ہے اور کاٹنا پڑے گا. اس طریقے سے میری دونوں ٹانگیں آدھی آدھی کٹ چکی ہیں اور ابھی تک میرا یہ مرض ختم نہیں ہو رہا ہے. میرا یہ مرض ختم نہیں ہو رہا ہے. نہ میرے پاس کھانے کو ہے، نہ میرے پاس علاج کے لیے پیسہ ہے. میں یہ چوک پر اپنی چارپائی ڈال لیتا ہوں، لوگ آتے ہیں مجھے بڑی عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کوئی کتے کی طرح مجھے روٹی ڈال جاتا ہے، کوئی مجھے کچھ دے جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ وہی انسان ہے جس نے اپنی ماں کو مارا تھا. تو آپ بھی مجھے دیکھیے، میں وہی بدنصیب ہوں جس نے اپنی ماں کو مارا تھا. آج میرا جو یہ حشر ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو مارا، میں نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا. اس کی بددعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے گا مرنے سے پہلے ذلیل ضرور ہوگا. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے.